اسی طریقے سے شریعت میں اب بہت سارے بھائی جو ہے نا سور حرام ہے بول کے تو رک جاتے ہیں، لیکن اس کے آگے اللہ تعالیٰ شربت کلو کو بھی حرام بولے۔ شربت کلو بولتے ہو معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم؟ باٹل بھائی، دیسی ٹھرا بول لو، آپ باٹل بول لو، انگلش بول لو، جو بولتے بولو۔ اب سور حرام ہے بول کے رک گیا، شراب حرام ہے بولے سو اللہ میاں سمجھ میں نہیں آیا۔ سور حرام ہے بول تو جیسا سور حرام ہے ویسی شراب بھی حرام ہے، بلکہ سور کھانے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا شراب پینے کا نقصان ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے اندر ماں، بہن، بیٹی اور بہو کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز ایسے ہیں، آن لائن موجود ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے کھول کر کے پڑھیے، واضح اور صاف الفاظ میں کئی ویڈیوز موجود ہیں، کئی آڈیوز موجود ہیں، کئی لکھت روپ میں کئی جگہوں پر موجود ہے کہ شراب کے نشے میں باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی، شراب کے نشے میں سسر نے بہو کے ساتھ زیادتی کر دی۔ دنیا جہاں کی اس قسم کی آپ کو اپڈیٹس مل جائیں گے۔ اب میں اتنے برے کئی باتیں کر رہے ہیں، مصعب بول کے سوچ رہے ہوں گے، نئے زمانے کے اعتبار سے آپ کو میں آگاہی دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ عقل و ہوش اس سے جاتا رہتا ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کرسی پر پڑا ہوا ہے یا روڈ پر پڑا ہوا ہے یا جو ہے کنارے پڑا ہوا ہے یا نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ سور کو تو حرام سمجھنے کو تیار ہے لیکن شراب کو حرام سمجھنے کو تیار نہیں۔ سور کھانے سے تو رک گیا لیکن شراب پینے سے رکنے کو تیار نہیں۔ اس قدر بےہودہ قسم کی لوگوں میں عادت پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ کئیوں لوگوں کو دیکھا گیا کہ شراب کی عادت کی وجہ سے اپنے بچیوں کے غلے پھوڑ کر لے جا کے شراب پیتے ہیں۔ بچیوں کی شادیوں کے لیے جو جمع کرنے کے لیے غلے بنائے جاتے ہیں، پیسے جمع کیے جاتے ہیں، غریب گھرانوں میں اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ غلے پھوڑ کر کے جا کر کے شراب میں، جوئے میں اڑا دیتے ہیں۔ میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ گوگل سرچ کریے، نیوز اپڈیٹس دیکھیے، اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں برابر مل جائیں گے۔ ہزاروں والد ایسے ہیں، بھائی ایسے ہیں، بہنوں کے حصے کھا گئے شراب کے چکر میں، بہنوں کے حصے۔ سور کا پیشاب پینے سے بدتر ہے بہن کا حصہ کھانا۔ سور کھانا تو حرام ہے، سور کا پیشاب پینا جتنا حرام ہے اس سے بھی خطرناک گناہ ہے بہنوں کا حصہ کھا جانا۔ ہزاروں بھائی بہنوں کے حصے کھا جا رہے، کوئی اپنی بہن کا اپنے خون کے ساتھ دھوکا۔ وہ شادی کر کے دینا، قصہ ختم تیرا۔ شریعت میں کیا حصہ بنتا وہ حصہ دے ڈالنا، جس کا جو حصہ، ورنہ تمہارا حلال لقمہ بھی حرام کا ہے جب تک تم اپنے بہن کا حصہ نہیں دیتے۔ تمہارے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذریعہ ہے، بیچ باچ کر کے تم اس کو حصہ ادا کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اپنی بہن کا حق مارتے ہو، اللہ کی قسم تمہارا حلال لقمہ بھی حرام بن کر تمہارے گلے میں اترے گا۔ اچھے خاصے حلال کھانے کو حرام کر لے رہے ہیں، ہرس کے مارے۔ 12 ایکڑ 10 ایکڑ زمین ہے، والدین کی چھوڑی ہوئی، آبا و اجداد کی چھوڑی ہوئی، 2 ایکڑ زمین، 1.5 ایکڑ زمین بہن کو دینے کے واسطے مت ماری جا رہی ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، ہوش اور عقل چلا جا رہا ہے۔ 1.5 ایکڑ کے لیے دھوکے پہ دھوکے دے رہے ہیں، اپنی بہن کو دھوکہ دینے والا، پھر بتاؤ وہ کسی اور کی بہن کے ساتھ کیا رہبری کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی بچیاں دینے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ یہ دیکھو کہ وہ شخص جس کو تم بچی دے رہے ہو انہیں اپنی بہنوں کا حق ادا کرا نہیں کرا۔ انہیں جب اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرا تو اللہ کی قسم انہیں تمہاری بیٹی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تمہاری بہن کا، تمہاری بیٹی کا حق ادا نہیں کر سکتا، تمہاری بہن کا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ جو اپنی بہن کا حق ادا نہ کرے وہ ایسا رذیل انسان تمہاری بیٹی کا خیال رکھے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جس کو اپنے خون پر جو ہے بے وفائی جس نے کی ہو، اپنے باپ کے جو ہے صلب سے نکلنے والی ایک خاتون کے ساتھ جو ناانصافی کرتا ہو، اب مجھے آپ بتائیے کہ ایسا شخص کیا وہ جو ہے آپ کی بہن اور بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس کے ساتھ رعایت والا معاملہ کرے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس۔ اب یہ چیز بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بول کے اپنے کو سمجھ میں آیا تھا، سن لیا اپن نماز میں خالی، لیکن کیا بولے اللہ تعالیٰ اپنے کو نہیں معلوم۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، تم اس کو کھاؤ۔ زمین میں جو تمہارے لیے حلال ہے، جو طیب ہے، وہ تم اس کو کھاؤ۔ جو حلال اور طیب نہیں ہے تم اس کو نہیں کھانا۔ اس سے کیا ہوگا؟
اگر حرام رزق کی طرف جائیں گے تو ہوگا یہ کہ شیطان آسانی سے اچک لے گا. شیطان کیا کر لے گا آسانی سے؟ ارے بولو نا بشا، اچک لے گا. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، غور سے سننا بچوں، غور سے سننا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. پہلے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حلال کھاؤ، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے ہے اس میں سے حلال کھاؤ. اور آگے عجیب مضمون ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے مت چلو. معلوم یہ ہوا کہ جو حلال اور طیب کھانے والے ہیں انہوں شیطان کے رستے کے پیچھے چلنے والے نہیں ہوتے، اور جو حلال اور طیب نہیں کھاتے نا تو پھر شیطان کے رستے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کو حرام کی عادت پڑ جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہر دوسرے گھر میں آج شیطان کے حملے ہیں. دیکھ لو آپ، میں خود جو ہے لوگوں کا علاج کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے ہزاروں لوگ آتے ہیں، سووں لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، 22 گھنٹے بیٹھ کر کے دیکھتا ہوں، کبھی کبھی 24 گھنٹے، 32 48 گھنٹے بیٹھ کر بھی دیکھتا ہوں. مگر یہ کہنا چاہتا ہوں بچوں، غور سے سننا میری بات، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی صاف الفاظ میں قرآن مجید میں فرما رہے ہیں جو حلال نہیں کھائے گا وہ لازماً شیطان کے پیچھے چل پڑے گا، اور جو شیطان کے پیچھے چل پڑے شیطان اس کو لپکے گا اور اس کو اپنے پیچھے چلاتا رہے گا. آج ہر گھر میں آپ شیطان کے اثرات نہیں ہیں تو میرے کو بولنا، کوئی گھر میں کوئی ایسا بتا ڈالو شیطانی اثرات نہیں ہیں اس میں، فلاں گھر وہاں یہ اثرات، انہیں اس کا نہیں علاج کرا رہا، انہیں اس کا نہیں علاج کرا رہا، انہیں اس کا نہیں. جس کو پکڑو اس کا کوئی نہ کوئی عامل ہے. آج آزما لو، آپ اپنے گاؤں میں آزما لو، کون سے بھی گھر کو پکڑ کے پوچھو، آج آپ کو ہر شخص نہیں صاحب فلاں جگہ علاج چل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حرام کھانے کی عادت پڑ گئی اپنے کو. جب حرام کھائیں گے تو لازم ہے تتبع کریں گے ہم خطوات شیطان کی. خطوات شیطان یعنی شیطان کی قدموں کی پیروی ہم خود کریں گے. کب؟ جب کہ ہم حرام کھائیں گے، حرام پئیں گے تو لازم ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے چلیں گے. اور جو حلال اور طیب کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نسل کو پاک رکھتے ہیں، طیب رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے حلالاً طیباً، حلال بھی اور پاکیزہ بھی. جیسا کھائے گا اب اس کی نسلوں میں ویسا نکلے گا. مسئلہ ہم حرام کھا کر کے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے جو ہے نا حلال زیادہ برآمد ہوں گے، تو پھر یہ اپنی بے وقوفی ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ ذرا عقل ہوش سے بولنا. مجھے ایک سوال آپ حضرات سے کر رہا ہوں. آپ جو ہے کانٹیوں کا درخت، کانٹیوں کا بیج بوئے، کانٹیوں کا جو درخت رہتا نا اس کا بیج ڈالے، اس سے سیتافل نکلتا کیا؟ جام نکلتا؟ آم نکلتا؟ کیوں؟ جو بیج ڈالے پھل وہ نکلتا. اتنی بات تو سمجھ میں آتی نا بھائی، اتنا موٹا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا بولے تو میں کیا کر سکتا ہوں. جو بیج ڈالیں گے وہ پھل نکلے گا. ایسا ہی حلال اور طیب ڈالیں گے تو اولاد حلال اور طیب نکلے گی. اور حرام ڈالیں گے اپنے اندرون میں، اپنے اندرون کی آگ کو حرام مال سے، حرام مشروبات سے اپنے پیٹ کو بھریں گے تو پھر آپ جانیے کہ اس سے بننے والی طاقت بھی حرام اور نکلنے والے نطفوں سے بھی اولاد نسل حرام بنتی ہے.